عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے صرف ایک دن پہلے ہی ویکسین بھی لگوائی تھی۔ اگر ویکسین لگی ہوئی تھی تو پھر کرونا کس طرح ہو گیا؟ یہ یو کے سے جو ہے وہ دراصل میں یہ سٹرین آیا ہے۔ اس سٹرین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، بڑی ایک پریشان کن خبر آئی ہے اور خبر اب تک آپ تک پہنچ بھی چکی ہوگی کہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر آئی میڈیا کے اوپر تو ظاہری بات ہے ہر جگہ مختلف سوالات اٹھنا شروع ہوئے، کیسے ہوا یہ کیوں ہوا؟ اور جو سب سے بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے صرف ایک دن پہلے ہی ویکسین بھی لگوائی تھی، تو کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی اگر ویکسین لگی ہوئی تھی تو پھر کرونا کس طرح ہو گیا؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا ڈیٹیل پہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ذرا کچھ بنیادی سوال جو ہیں ذرا اس کے اوپر کر دیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جو ویکسین ہے وہ وہی ویکسین لگوائی جو اس وقت عام پبلک کو بھی لگ رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا ویکسین کی افادیت کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، اس کی افادیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا سب سے پہلے ذرا تھوڑی سی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ویکسین جب لگتی ہے، ان کو ابھی اس کا صرف پہلا شاٹ لگا تھا، ابھی اس کا دوسرا شاٹ جو ہے وہ 21 دن کے بعد لگتا ہے۔ جب یہ پہلا شاٹ آپ کو لگتا بھی ہے تو اگر آپ کو پہلے سے ہی کرونا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ویکسین کے لگنے کی وجہ سے وہ کرونا رہے گا نہیں یا ختم ہو جائے گا۔ جو شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ مثبت طریقے سے تو نہیں کہا جا سکتا یہ کرونا کہاں سے انہوں نے لیا اور کس طرح ہو گیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو پہلے سے ہی کرونا تھا، جب ان کو ویکسین لگی ہے شاید ان کو تب بھی کرونا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ویکسین کب اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے، یہ دوسرا شاٹ جب آپ کا لگ جاتا ہے، یعنی کہ 21 دن کے بعد جب آپ کا شاٹ لگ جاتا ہے، اس کے بھی 10 سے 15 دن ابھی لگتے ہیں مزید، جس کے بعد جا کے یہ ویکسین ایکچولی اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کیا ویکسین لگنے کی وجہ سے آپ کو کرونا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بھی آپ کو اگر کوئی بتائے تو یہ خبر غلط ہے۔ ویکسین لگنے کے باوجود بھی آپ کو کرونا ہو سکتا ہے، صرف یہ ویکسین اپنا یہ کام کرتی ہے کہ آپ کو یہ جان لیوا نہیں ثابت ہوتی موسٹ آف دا کیسز میں۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کی کوئی پری کنڈیشنز ہیں، آپ کو پہلے سے کوئی اور پرابلمس چل رہی ہیں جسم کے اندر، تو ہو سکتا ہے وہ ایگریویٹ ہو جائیں تو وہ اور چیز ہے، لیکن یہ آپ کے لیے جان لیوا نہیں ثابت ہوتی، اتنی ڈیڈلی نہیں ہوتی جتنی یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی اموات ہو رہی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تھرڈ ویو ہے اور اس تھرڈ ویو کی جو شدت ہے وہ پہلی دو ویو سے بھی زیادہ، کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کی شدت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بات۔ اس کے بعد یہ ذرا کچھ تھرڈ ویو کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جسے یو کے کا سٹرین کہتے ہیں، کہ یہ یو کے سے جو ہے وہ دراصل میں یہ سٹرین آیا ہے۔ اس سٹرین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے، اور یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اب لوگوں کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے پاکستان کے اندر کرونا کے اس ماحول کے اندر ہی رہتے ہوئے، تو لوگ بھی کچھ بہت زیادہ ریلیکس کر چکے ہیں۔ ماسکس پہننا، وہ ڈر، وہ خوف لوگوں میں کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھیل بھی بہت تیزی سے رہا ہے۔ اور عام طور پہ اگر آپ دیکھیں بھی تو اس وقت یہی کچھ صورتحال ہے۔ شادی ہالز میں جا کے دیکھیں تو اسی طرح ہی شادیاں اسی طرح ہی ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں SOPs کا دھیان نہیں رکھ رہے ہیں، نہ وہ ماسک پہن رہے ہیں، نہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، کسی چیز کے SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ لاکھ اختلاف سے ہی عمران خان صاحب سے، لیکن دعا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جلد از جلد صحت یاب ہوں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ کسی بھی انسان کی صحت، اس کی زندگی جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے، باقی اس کے کام کرنے کا ڈھنگ، اس کی سیاست، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، لیکن ہمیشہ ہماری دعا یہی رہی ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی جو ہے وہ حفاظت میں رہے، اور وہ اپنی فیملیز کے لیے جو ہے وہ اسی طرح ہی امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جو ایک بڑا اہم نقطہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ ذرا عمران خان صاحب کی ذات کو ذرا اٹھا کے سائڈ پہ رکھیے اور یہ دیکھیے کہ یہ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ میرا سب سے بڑا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ ملک کے وزیر اعظم کو کرونا ہو گیا؟ یہ SOPs کدھر تھے؟ یہ ساری جو سیکیورٹی ڈیٹیل جو ان کے آس پاس گھومتی ہے اور جس نے دراصل میں وزیر اعظم کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، دھیان رکھنا ہوتا ہے، یہ کدھر تھی سب کے سب؟ اور میں یہ بات جانتا ہوں، میں کم از کم اپنی بالکل پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ
ان کے آس پاس انہوں نے مختلف تقریبات کو اٹینڈ کیا ہے. ابھی یہ بلکہ ایک دن پہلے ہی ایک اور تقریب میں بھی گئے ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی ظاہری بات ہے ملک کے وزیر اعظم میں ان کا کام ہے, مختلف تقاریب میں جاتے ہیں, میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ایس او پیز کا جتنا خیال رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھا جاتا. اچھا, کچھ لوگ تو اس میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنی کوئی بہادری کا مسئلہ سمجھتے ہیں. کوئی نہیں جی میں نے تو کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس میں کوئی بہادری نہیں ہے, بے وقوفی ہے. یہ بے وقوفی سے کم نہیں ہے. میرا یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں, خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. یہ اس وقت ایک پرائم منسٹر کا یہ جو لفظ ہے پرائم منسٹر, یہ اس وقت ملک کی سب سے اہم شخصیت ہیں. ان کی صحت کو کچھ بھی ہو جائے اس کا اثر پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے. کدھر ہیں وہ پروٹوکولز؟ کیوں اس کا خیال نہیں رکھا گیا؟ کیا لوگوں کو چیک کیا جاتا تھا جو آ رہے تھے؟ کیا ان کے ٹیمپریچر چیک کیے جا رہے تھے؟ کیا ان کے ہینڈ سینیٹائز کروائے جا رہے تھے؟ کیا ان کو ماسک پہنایا جا رہا تھا؟ یا ہر بندہ ہی آ کے اسی طرح ان سے مل لیتا تھا اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی؟ میں خود بھی اس وقت میں جائزہ لے رہا ہوں. میں بھی میں نے ان کی میٹنگز دیکھی ہیں, مختلف ان کے تقاریب دیکھی ہیں جہاں پہ جا کے اٹینڈ کرتے تھے. کئی اس طرح آس پاس کے لوگ جو ہے وہ نظر آتے تھے کہ وہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے تھے. تو یہ ایک ان کی جو آس پاس کی جو بھی سیکیورٹی ٹیم تھی, جو بھی اس کی ڈیٹیلز کا دھیان رکھتی تھی, یہ اس کی غلطی ہے کہ یہ بیماری وزیر اعظم کو ہو گئی. اب دوسری بات یہ, میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, مختلف میں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ اس وقت ان کے مخالف ہیں, جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں, وہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا, یہ بیماری ان کو ہو گئی. اب یہ موقع نہیں ہے خدا کے لیے, اپنے آپ کو ذرا اوپر لے کر آئیں ان چیزوں سے. ایک انسان کی زندگی سے بڑھ کے نہیں ہے آپ کی مخالفت, وہ کسی کی بھی زندگی ہو, وہ نواز شریف کی زندگی ہو, وہ بلاول بھٹو, آصف علی زرداری کی زندگی ہو, عمران خان کی زندگی ہو, اپنے آپ کو اس سے بالاتر کریں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مطلب یہ کوئی باتیں میں اتنی فضول قسم کی میں ڈیٹیلز میں پڑھ رہا تھا جس میں ٹویٹس لوگوں نے کی ہوئی تھی. اپنے آپ کو اوپر کریں, اپنے ذہن کو کھولیں خدا کے لیے. وہ صحت مند ہو جائیں, صحت مند ہو کے آپ واپس آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھے, پھر ٹکا کے مخالفت کر لیجیے گا, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس طرح مت کریں, اپنے آپ کو اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اتنا مت گرائیں. اور دوسری بات یہ کہ اب اس بات کا لحاظ کریں کہ اگر ملک کے وزیر اعظم کو کرونا ہو سکتا ہے, اگر وہ اس بیماری سے نہیں بچ سکتا, تو بھائی آپ یا ہم بھی کوئی بہت بڑے کوئی 30 مار خان نہیں ہیں. یہ بیماری دیکھ کر نہیں آتی, یہ نہ عہدہ دیکھ کر آتی ہے, نہ آپ کا بینک بیلنس دیکھ کر آتی ہے, نہ آپ کی عمر دیکھ کر آتی ہے. اس بیماری نے اگر آپ کو لگنا ہے تو آپ کو لگ جانا ہے. تو خدارہ اپنے احتیاط کریں, اس چیز کا دھیان رکھیں, اپنے ہینڈ سینیٹائز رکھیں, اپنے ماسک پہن کے گھوما کریں, ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. میں جانتا ہوں کہ بڑی چڑھتی ہے کہ جی 1 سال ہو گیا, یہ بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی. یہ وقت لگائے گی, لیکن تھوڑی سی اگر آپ عقل استعمال کر لیں تو اس سے بچا بھی جا سکتا ہے. میرے خود اپنے کئی قریبی جاننے والے, جن کو میں خود پرسنلی جانتا تھا, وہ اس دنیا سے چلے گئے اس بیماری کی وجہ سے. میں ان کے گھر والوں کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان کی زندگی اجڑ گئی صرف اس بیماری کی وجہ سے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. آپ بھی سبق سیکھیں اس سے, اور ایس او پیز کا دھیان رکھیں. اور اگر اپنے بزرگ آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بزرگ ہیں, خدا رہا ان کی جا کے ویکسین لگوائیں, ان کی ویکسینیشن کروائیں. میں ویکسین کے حوالے سے بھی میں بہت سے لوگوں کی عجیب قسم کی باتیں میں سن رہا ہوں. وہ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ہمارے پیرنٹس تو مانتے نہیں ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں لگوانی. بھائی آپ کو ان کو مجبور کرنا پڑے گا یا ان کی زندگی کے لیے ہے؟ بعد میں جو بیٹھ کے آپ پچھتاتے رہیں گے وہ کاش ہم لگوا لیتے تو بہتر تھا. مت کریں اس طرح. حکومت آپ کے لیے اگر ایک پروویژن لے کر آئی ہے, ایک فیسلٹی لے کر آئی ہے, اس کے اوپر عمل کریں. آپ نے خود بھی اب ایس او پیز کا دھیان رکھنا ہے اور اپنے والدین کے لیے, اپنے گھر کے بزرگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. میں اپنے خود کئی دوستوں سے میں لٹرلی لڑ پڑا میں کہ بھائی آپ اپنے والدین کو لے کر جائیں وہاں پہ, کیا مشکل کام ہے. ہارڈلی آپ جائیں گے, اور اب تو اتنی فیسیلیٹیٹ انہوں نے کر دیا ہے کہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا کام ختم ہو جائے گا. لیکن ایک جان تو بچے گی. ابھی شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے چلیں ایک ویکسین کا شاٹ لگایا تھا, تو اللہ کرے کہ وہ ان کو کوئی ایسا کوئی جانی نقصان نہ ہو, کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو, وہ صحت یاب رہیں اور اس کے بعد وہ دوسرا شاٹ بھی لگا سکیں. لیکن دعا کرنی چاہیے, اپنے آپ کو ذہنی طور پر بالاتر رکھنا چاہیے ان تمام چیزوں سے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.